چلیے آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور محرم کے تعلق سے کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. کم و بیش میں 7 اہم فضائل آپ کے سامنے آج رکھوں گا محرم کے. 7 جو ہے ایسے فضائل جو بڑے اہم اس مہینے کے تعلق سے وہ رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. اس کے علاوہ عام فضائل تو آپ سمجھ جائے چونکہ حرمت والا مہینہ ہے, صدقات خیرات نوافل میں اضافہ وہ عام فضائل ہے, وہ میں اس میں انشاءاللہ کاؤنٹ نہیں کروں گا, وہ آپ سمجھ جائے اس میں ایڈ کر لیں 7 کے علاوہ جو کچھ آپ نیکی میں اضافہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آئیے پہلی فضیلت ماہ محرم وہ یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا اور کہا, ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد, ٹھیک ہے, اللہ کے قریب مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے. کب سے؟ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض, کہ اللہ کے قریب 12 ہے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. تو منتھس کی کاؤنٹنگ کو بھی آپ چینج نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ 12 منتھس ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, اللہ نے کہا کہ جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, منہا اربعۃ حرم, اور ان کے اندر 4 ایسے جو حرمت والے ہیں, محترم ہیں. جنگ اور جدال, معصیت اور گناہوں کے کام سے بچنا چاہیے, یوں تو ہمیشہ بچنا چاہیے, ان مہینوں میں خاص بچنا چاہیے اور نیکی میں اضافہ کرنا چاہیے. تو ان کے اندر 4 حرمت والے ہیں. پھر فرمایا ذالک الدین القیم, اور یہی سچا اور سیدھا جو ہے طریقہ اور دین ہے. پھر فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم, تو اپنی نفسوں پہ تم لوگ ان مہینوں میں ظلم نہ کیا کرو. تو ان مہینوں میں تم اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کیا کرو, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اب اس کے پیچھے بہت لمبے لمبے تاریخی واقعات ہیں, میں اس میں نہیں جاؤں گا, بس مختصر بیان کروں گا. یہ اللہ نے کیوں کہا کہ اللہ کے نزدیک گنتی 12 ہے اور ان کے اندر ظلم نہ کیا کرو. ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے کہا گیا اور یہ بالکل 12 ہے کیوں تو مشرکین مکہ جو ہے ان 4 حرمت والے مہینوں کی بڑی تعظیم کرتے تھے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اب یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں, جو کہ ایک حدیث ہی ہم دیکھتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو کہ متفق علیہ روایت ہے. آپ نے فرمایا اور کہا, بے شک زمانہ گھوم گھما کر اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر اس وقت تھا. مطلب آپ سے کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک زمانہ گھوم گھما کر اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر وہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی. سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں, 3 لگاتار پے در پے ہے, یعنی ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. چوتھا مہینہ اس کے بعد آپ نے فرمایا مضر قبیلے کا ماہ رجب ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے. تو پتہ چلا 4 حرمت والے مہینے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب. اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے کہ زمانہ گھوم گھما کے اس کی اصلی حالت پہ آ گیا ہے, اور اللہ نے کیوں کہا کہ اپنی نفسوں پہ ظلم مت کرو اور یہی سیدھا دین ہے. اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ چونکہ دور جہالت میں بھی ان 4 مہینوں کو حرمت والا مانتے تھے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب کو وہ دور جہالت میں بھی حرمت والا مانتے تھے, اور ان کا اصل